السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله الكرام وابنه الكريم وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سورہ بقرہ کی تیسری آیت کریمہ، اس کا آخری جز ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ اس کا معنی اور مطلب ہوتا ہے کہ ہماری روزی میں سے، ہمارے دیے ہوئے میں سے کچھ ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ ایمان والوں کی ایک صفت اس میں بیان کی گئی۔ تو رزقناہم، مما کے بارے میں اس سے پہلے بیان کیا گیا، رزقناہم کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ رزق سے بنا ہے، اور رزق کے لغت میں ڈکشنری میں دو معنی ہے۔ ایک ہے عطا، یعنی دی ہوئی چیز، تو یہاں پہ معنی ہو جائے گا کہ ہماری دی ہوئی چیز میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور ایک معنی ہے حصہ، جیسے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ، اور تم اپنا حصہ یہ بناتے ہو کہ جھٹلاتے ہو، مجھے جھٹلاتے ہو۔ تو یہاں پہ رزقکم کا جو لفظ آیا ہے وہ حصے کے معنی میں آیا، اور اس آیت میں رزق حصے کے معنی میں، اور اصطلاح میں رزق وہ ہے جس سے کوئی جاندار چیز نفع حاصل کرے، جیسے ہوا، پانی، لباس، غذائیں، کھانے کی چیزیں، زمین، اولاد وغیرہ۔ غرض کہ دنیا کی ہر نعمت رزق ہے۔ تو اب اس آیت کے معنی یہ ہوئے کہ ہر نعمت میں سے ہماری راہ میں خرچ کرنا چاہیے، لیکن ہر چیز کا خرچ کرنا اس کے موافق ہوگا، اس کے تقاضوں کے مطابق ہوگا۔ مثلا ہوا سے ہم سانس لیتے ہیں، تو کچھ سانسیں اللہ کے ذکر میں بھی خرچ کرنی چاہیے، یعنی اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، اور یہ سانسوں کی زکوٰۃ ہوگی، یہ سانسوں کی گویا کہ ہم زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں اور اس کا صدقہ دے رہے ہیں۔ اگر اولاد آپ کو ملی ہے تو جس طرح چند بچوں کو دنیاوی کاروبار میں ماہر بناتے ہو، جس طرح چند لڑکوں کو دنیاوی تعلیم دلاتے ہو، ان میں سے کم از کم ایک کو حافظ قرآن یا عالم دین بھی بناؤ، یہ اولاد کی زکوٰۃ ہوگی۔ اور جس طرح اپنی اولاد کو دنیاوی کام سکھاتے ہو، کوئی دینی کام بھی سکھاؤ، اور ان کو یہ بھی سمجھاؤ کہ تم کس درخت کی شاخ ہو اور کس شاخ کے پھل ہو، یعنی درخت اسلام کی شاخ، اسلام سے آپ کا تعلق ہے، یہ سب بتاؤ۔ اسی طرح اگر تمہارے پاس مال ہے تو مال کو بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرو، وہ مال کی زکوٰۃ ہوگی۔ تو لفظ رزقناہم ان سب کو شامل ہے۔ اس کے بعد شریعت میں جو مال خرچ کرنے کے طریقے بیان کرتے ہیں کہ شریعت میں 7 طرح مال خرچ کرنا عبادت ہے۔ زکوٰۃ، اس کی بہت ساری قسمیں، پہلے نمبر پر زکوٰۃ ہے، مال خرچ کرنے کا ایک ذریعہ کیا ہے؟ زکوٰۃ۔ اس کی بہت ساری قسمیں ہیں، اور ہر قسم کے ہزارہا مسائل ہیں۔ اگر زکوٰۃ کے مسائل تفصیل کے ساتھ بیان کیے جائیں تو یہ ایک درس کیا، ہمارے 10-12 درس بھی ناکافی ہوں گے۔ بہت سارے مسائل ہیں۔ چاندی کی، سونے کی زکوٰۃ الگ ہوتی ہے، جانوروں کی زکوٰۃ الگ ہوتی ہے، روپیے پیسے کی زکوٰۃ، اس کے احکام الگ ہیں، اور زمین کی پیداوار کی زکوٰۃ، یعنی کوئی کھیتی باڑی کرتا ہے تو اس میں جو پیداوار ہوتی ہے اس کی بھی زکوٰۃ ہوتی ہے، اس میں کبھی 10واں حصہ ہوتا ہے، کبھی 20واں حصہ ہوتا ہے۔ اور دوسرے نمبر پر ہے صدقہ فطر، جو عید الفطر کی نسبت سے دیا جاتا ہے، مالک نصاب کو دینا ہے اور نابالغ اولاد کی طرف سے بھی دینا ہے، اس کو فطرہ کہتے ہیں ہم لوگ اپنی عام زبان میں۔ اور تیسرے نمبر پر ہے نفلی صدقے، اور نفلی صدقے کی بہت ساری قسمیں، جیسا کہ میں نے کچھ اس سے پہلے والے درس میں اشارہ بھی کیا تھا، جیسے مہمانوں کی دعوت، یہ بھی نفلی صدقے میں آتا ہے۔ کمزوروں کی مدد، یتیموں کی پرورش، اور قرض داروں کے قرضوں کی ادائیگی کے لیے کوشش کرنا۔ کوئی ہمارا بھائی ہے، ہمارا رشتہ دار، ہمارا دوست ہے، وہ قرضے میں ڈوبا ہوا ہے، تو اس کی مدد کر دینا، کچھ تھوڑے سے روپے پیسے کا انتظام کر دینا تاکہ اس کا قرض ادا ہو جائے، تو یہ بھی نفلی صدقے میں آئے گا۔ اور یہاں پر ایک بات ہے، مہمانوں کی دعوت، مہمانوں کی مہمان نوازی، یہ چیز ہمارے یہاں پہ بہت کم پائی جاتی ہے۔ مہمانوں کی مہمان نوازی، یہ ہم غور کریں تو کیا ہمارے گھر میں کبھی مہمان آتے ہیں؟ ہم نے کبھی دیکھا کہ مہمان کے بارے میں بتایا گیا کہ مہمان برکت لے کر آتا ہے، مہمان اپنا رزق لے کر آتا ہے، اور مہمان کے جانے کے بعد ہم نے جو اس کو کھلایا تو وہ کم نہیں ہوتا بلکہ اور اضافہ ہوتا ہے، اس میں برکت ہوتی ہے۔
کیونکہ جیسے بتایا کہ مہمان کی مہمان نوازی کرنا بھی یہ نفلی صدقہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہے، جو اللہ کے خلیل ہیں، جن کو خلیل اللہ کہا جاتا ہے، ان کے بارے میں ہے کہ وہ کھانا نہیں کھاتے تھے جب تک کہ ان کے دسترخوان پر کوئی مہمان نہیں آ جاتا، اور مہمان عام طور پر ان کے دسترخوان پر مہمان ہوتے ہی تھے، مہمان جمع ہو جاتے تھے، اور لوگوں کو بھی پتہ تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام مہمان نوازی کا بہت زیادہ شوق رکھتے ہیں، ان کو مہمان نوازی کا بہت جذبہ ہے۔ اور کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے، حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے بارے میں بتایا گیا ہے، روایتوں میں آیا کہ کبھی کبھی کوئی مہمان آپ کے گھر پر نہیں آتا تو آپ ڈھونڈنے کے لیے نکلتے تھے، تلاش کرنے کے لیے نکلتے، وہ تلاش کر کے لے کر آتے اور اپنے دسترخوان پر بٹھاتے، تب جا کے خود کھانا کھاتے تھے۔ وہ ان کا مہمان نوازی کا انداز تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ تو یہ مہمان نوازی والی چیز ہمارے اندر بہت کم پائی جاتی ہے، تو غور کریں ہم کہ اس چیز میں۔ تو اس کی ایک بنیادی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ہماری رشتہ داریاں، ہمارے تعلقات باہر بہت کم ہیں۔ ہم اپنے شہر، اپنے علاقے کی بات کریں، ہم اگر اپنے محلے کی بات کریں تو ہمارے یہاں پہ یہ ہوتا ہے عام طور پر کہ رشتہ داریاں آپس میں ہی ہوتی ہیں، زیادہ تر رشتہ داریاں، شادی نکاح وغیرہ اندر اندر ہی ہو رہا ہے، تو یہیں کے یہیں سب رہ جا رہے ہیں، باہر تعلقات ہی نہیں ہو رہے۔ باہر تعلقات ہوں، باہر رشتہ داریاں ہوں تو مہمان بن کے کوئی آئے گا اور ہم اس کی مہمان نوازی کریں گے۔ تو یہاں تو اندر اندر کے ہی معاملات ہوتے ہیں، اور اندر اندر کے لوگ ہی، جو آپس کے رشتہ دار، محلے والے ہی کبھی کبھار مطلب اس طرح آپس میں ہی بعض رشتہ داروں کی دعوت کر دی جاتی ہے۔ لیکن اس میں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ جو حاجت مند ہو، جو ضرورت مند ہو، اس کی اگر دعوت کی جائے، اس کی اگر میزبانی کی جائے تو اس میں زیادہ ثواب ہے۔ جیسے کوئی مسافر آیا ہوا ہے، کوئی اجنبی آیا ہوا ہے، اور ہمارا سنی مسلمان بھائی ہے، اس کو ضرورت ہے تو ہم اس کو گھر پر لے کر آئیں اور اس کی مہمان نوازی کریں، اس کے لیے کھانے کا انتظام کریں، اس کو جن چیزوں کی ضرورت ہے، یہ بڑی برکت والی چیز ہے، اس کا اہتمام ہونا چاہیے۔ اور 11ویں شریف کی محفل، یہ بھی صدقہ نافلہ میں آئے گا، اور میلاد شریف کی محفل، یہ سب نفلی صدقے میں آتا ہے۔ اور میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ صدقہ کا لفظ سن کر کچھ لوگوں کو عجیب لگتا ہے، لیکن نفلی صدقہ یہ برا نہیں ہوتا۔ ہم جو نیاز کرتے ہیں وہ بھی نفلی صدقہ ہے، ہم جس کو للہ کہتے ہیں وہ بھی نفلی صدقہ ہے، صدقہ ہی ہے وہ، لیکن نفلی صدقہ ہے، وہ اغنیاء کے لیے بھی جائز ہوتا ہے، مالداروں کے لیے بھی جائز ہوتا ہے۔ اور چوتھے نمبر پر ہے وقف۔ اس کی بھی بہت سی صورتیں ہیں، جیسے مسجدیں بنوا دی، دینی مدرسے بنوا دیے، پل بنوا دیا، کنویں کھدوا دیے، یہ سب وقف کی صورتیں ہیں۔ مسافر خانہ بنا دیا، مسافر خانہ بنا کر وقف کر دیا کہ جو مسافر یہاں سے گزرے وہ اس مسافر خانے میں آئیں، آرام کریں، اور اپنی جو ضرورتیں ہیں ان ضرورت کی چیزوں کا وہاں پہ انتظام کر دیا جائے ان کے لیے، جیسے نہانے دھونے کے لیے حمام، غسل خانہ وغیرہ بھی اس میں بنا دیا جائے تو ان کے لیے آسانی ہو جائے۔ تو یہ وقف بھی نفلی صدقے میں آتا ہے۔ اور 5ویں نمبر پر حج کے لیے خرچہ کرنا، حج کے لیے جانے کے لیے خرچ کرنا۔ اور اگر حج فرض ہو گیا تو پھر تو وہ خرچہ فرض ہوگا۔ یہاں حج سے مراد یہ ہے کہ یا تو نفلی حج کرے آدمی، یا یہ کہ کوئی دوسرا شخص حج کرنے کے لیے جانا چاہتا ہے یا عمرہ کرنے کے لیے جانا چاہتا ہے تو اس کی کچھ مدد کر دے، اس کی کچھ مدد کر دے تو ظاہر سی بات، وہ جائے گا، عبادت کرے گا تو یہ مدد کرنے والے کو بھی اس کا ثواب ملے گا۔ اور 6 نمبر پر ہے جہاد، یعنی جہاد میں مدد کرنا۔ جہاد میں سامان کی ضرورت ہوتی ہے، گھوڑے اونٹ کی ضرورت ہوتی ہے، ہتھیاروں کی ضرورت ہوتی ہے، روپے پیسے درہم دینار، کھانے پینے کی سامان کی ضرورت، جیسے جنگ تبوک کا واقعہ میں نے اس سے پہلے آپ کو سنایا۔ نمبر 7، اپنے ذمے اہل قرابت کا جو خرچ لازم ہے ان کا ادا کرنا، یعنی رشتہ داروں کا جو خرچہ لازم جس کے اوپر، جیسے باپ کے اوپر نابالغ اولاد کا خرچہ لازم ہوتا ہے تو وہ پورا کرنا۔ شوہر ہے تو بیوی کی ذمہ داری اس پر ہوتی ہے کہ بیوی کے مصارف کا خیال کریں، اسی کو کہہ رہے ہیں کہ اس میں یہ بھی داخل ہے، جیسے بیوی کے مصارف اور چھوٹی اولاد کی پرورش کرنا، والدین کا خرچہ، یعنی والدین اگر حاجت مند ہیں، والدین اگر ضرورت مند ہیں تو ان کا خرچہ اٹھانا بھی یہ اولاد کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ غریب اہل قرابت کی مدد کرنا، غریب رشتہ داروں کی مدد کرنا، یہ سب اس میں داخل ہیں، نفلی صدقے میں داخل ہیں۔ اور آگے ينفقون کا لفظ ہے جس کا معنی ہوتا ہے، جو انفاق سے بنا ہوا ہے اس کا معنی ہوتا ہے بکھیرنا، کیونکہ آدمی مال خرچ کرتا ہے تو اس کا مال بکھر جاتا ہے، یعنی اپنے پاس سے کچھ اس کو دے دیا، کچھ اس کو دے دیا، کچھ اس کو دے دیا، اور ایک جگہ پر مال خرچ نہیں کیا جاتا، مختلف جگہوں پر مال خرچ کیا جاتا ہے۔ ظاہر سی بات، ہمارے پاس روپیے پیسے ہیں تو کبھی ہم اس سے کھانے کا سامان خریدتے ہیں، کبھی اسی سے ہم کپڑے خریدتے ہیں، کبھی اسی سے ہم جوتے خریدتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں ایک جگہ سے نہیں ملتی، یہ پیسہ ہم کو بکھیرنا پڑتا ہے، تھوڑا ادھر تھوڑا ادھر تھوڑا ادھر۔ تو انفاق کا مطلب ہوتا ہے بکھیرنا، اور یہ لفظ بنا ہے انفاق ہی سے، جس کا معنی یہ کیا جاتا ہے خرچ کرنا، یعنی جو ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔
اب اس آیت کریمہ کی صوفیانہ تفسیر کی طرف آتے ہیں۔ صوفیہ کرام اس آیت کریمہ کے اس حصے کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ جس طرح ظاہری نعمتوں کے خرچ کرنے کو شامل ہے، اسی طرح باطنی نعمتوں کا خرچ بھی اس میں داخل ہے۔ لہٰذا غنی یعنی مالدار اپنے مال سے خرچ کرے، علماء اپنے علم سے خرچ کریں، اور علماء علم کو خرچ کرنے کا کیا مطلب ہوا؟ لوگوں کو سکھائیں، لوگوں کو اچھی اچھی باتیں بتائیں، لوگوں کو اسلام کی معلومات پہنچائیں، یہ علم کو خرچ کرنا ہوگا۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ کی راہ میں چاہے مال خرچ کیا جائے یا علم خرچ کیا جائے یا کوئی باطنی نعمت خرچ کی جائے، وہ اور بڑھتی ہے۔ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے سے ظاہری طور پر تو لگتا ہے کہ اتنا مال کم ہو گیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس مال میں اور زیادہ برکت عطا فرماتا ہے، وہ مال بڑھتا ہے۔ صدقات کو اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا کہ وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ، اللہ تبارک و تعالیٰ صدقات کو بڑھاتا ہے، اس میں اضافہ کرتا ہے، اور ربا کو یعنی سود اور بیاج کے معاملات کو کم کرتا ہے، اس کی برکت کو ختم کر دیتا ہے۔ یعنی ربا اور سود کا لین دین اگر کوئی کرتا ہے تو اس میں کوئی برکت نہیں۔ ایسے لوگوں کو آپ دیکھیں گے بھی جو حرام کاروبار کرتے ہیں یا سودی لین دین کرتے ہیں، ہمیشہ پریشان رہتے ہیں، ہمیشہ ٹینشن میں رہتے ہیں، اور ہمیشہ روتے ہی رہتے ہیں، بھائی کچھ نہیں ہو پا رہا ہے، کچھ نہیں ہو پا رہا ہے۔ تو بھائی حرام کا کاروبار کرو گے تو برکت کہاں سے ہوگی؟ جبکہ حلال کماتا ہے آدمی، تھوڑا سا کماتا ہے لیکن سکون کی زندگی گزارتا ہے، اطمینان کی زندگی گزارتا ہے، اس حلال کمائی کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو سکون اور چین کی نعمت عطا فرماتا ہے۔ تو تھوڑا کمائیں لیکن حلال کمائیں، حرام سے بچتے رہیں، اور حلال کمائی میں بہت ساری برکت ہے۔ تو مال خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا بلکہ مال بڑھتا ہے، یہ آپ خود تجربہ کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ کی راہ میں مال خرچ کریں، اور میں اس سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ مال اچھا یا برا نہیں ہوتا، مال کا استعمال اچھا یا برا ہوتا ہے۔ مال کو اگر اچھے کاموں میں استعمال کر رہے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، مال کو برے کاموں میں استعمال کیا تو یہی مال آپ کے لیے وبال جان بن جائے گا۔ تو مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے، اس کا صحیح استعمال کرنا چاہیے، جائز کاموں میں، نیک کاموں میں، اچھے کاموں میں اور مباح کاموں میں اس کا استعمال ہونا چاہیے، گناہوں کے کاموں میں اس کا ہرگز استعمال نہیں ہونا چاہیے۔ اور علم والا جب علم خرچ کرے گا تو اس کے علم میں بھی اضافہ، جس طرح مال خرچ کرنے سے مال میں برکت ہوتی ہے، اسی طرح علم خرچ کرنے سے علم میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں وہ علماء کرام جو پابندی کے ساتھ درس دیتے ہیں، پابندی کے ساتھ ان کے بیانات ہوتے ہیں، وعظ ہو، لوگوں کو سکھاتے رہتے ہیں، کچھ نہ کچھ مسائل بتاتے رہیں گے، درس ہوگا، مدرسہ پڑھاتے ہیں، دارالعلوم پڑھاتے ہیں، اور مسائل لوگوں کو بتاتے ہیں، جیسی ضرورت ہوتی ہے ویسی رہنمائی کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے علم میں اضافہ فرماتا ہی رہتا ہے، ان کے علم میں برکت ہوتی رہتی ہے۔ اور عابدین یعنی عبادت کرنے والے اپنی جان خرچ کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت میں کوتاہی نہ کریں، اور عابدین اپنے دل کو بھی خرچ کریں کہ اس دل کو دنیا کی گندگیوں سے پاک کر دیں، دل میں دنیا کے خیالات نہ آنے دیں اور وسوسے نہ آنے دیں۔ عبادت کرنے والوں کے لیے یہ ذمہ داری بنتی ہے، جیسے ہم نماز پڑھیں تو نماز میں ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ برے وسوسے نہ آئیں، برے خیالات نہ آئیں، لیکن آ ہی جاتے ہیں، تو اس کو دور کرنے کے طریقے بھی علماء نے بتائے ہیں کہ نماز کے اندر یہ تصور کرے، عبادت کرتے وقت یہ تصور کرے کہ ہمیں ہمارا رب دیکھ رہا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں دیکھ رہا ہے۔ جب یہ تصور بندے کے ذہن میں ہوگا تو سارے وسوسے ختم ہو جائیں گے، سارے برے خیالات اس کے دل سے نکل جائیں گے۔ اور ایک طریقہ یہ بھی بتایا گیا اس کے لیے کہ نماز شروع کرنے سے پہلے بائیں جانب الٹے ہاتھ کی طرف 3 مرتبہ یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر 3 مرتبہ بائیں طرف تھو 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 ایسے کریں، یعنی تھوکنا نہیں، کیونکہ مسجد میں ہوں گے اگر تو تھوکیں گے مسجد گندی ہوگی، تھوکنا نہیں، بس صرف تھو تھو کرنا ہے۔ تو اس کی وجہ سے کیا ہوگا؟ شیطان بھاگ جائے گا، اور وسوسے شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں، برے خیالات شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں۔ جب یہ اس وظیفے پر، اس نسخے پر ہم عمل کریں گے تو شیطان ہم سے دور ہو جائے گا، پھر نماز میں برے خیالات نہیں آئیں گے۔ تو یہ ایک طریقہ بتایا گیا ہے۔ تو دل کو دنیا کی گندگیوں سے پاک کریں، بلکہ دنیا کی فکروں کو قلب میں نہ آنے دیں۔ فکر مطلب ٹینشن کی باتیں دل میں نہ آنے دیں، اور گھر کو یار کے لیے صاف رکھیں۔ ہم اپنا گھر، مثال کے طور پر ہمارا جو گھر ہے در و دیوار اینٹ سیمنٹ وغیرہ سے جو بنا ہوا ہے، اس میں کیا ہوتا ہے اگر کوئی مہمان آنے والا ہوتا ہے، کوئی ہمارا دوست آنے والا ہوتا ہے تو ہم صاف صفائی کرتے کہ نہیں کرتے؟ ہم خوب اچھا اس کو سجاتے ہیں اور جھاڑو وغیرہ لگائیں گے سب، تاکہ اس کو آنے والے کو اچھا لگے۔ تو دل بھی ایک گھر ہے، اور دل میں ہم کیا چاہتے ہیں؟ مومن کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ دل میں اس کا رب بسے، اللہ تبارک، یار مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلوے ہمارے دل میں آئیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلوے ہر کسی کے دل میں نہیں آ سکتے۔ اگر گندگی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس گھر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلووں کا بسیرا نہیں ہو سکتا۔
اگر دل میں گندگی موجود ہے، گناہوں کے خیالات موجود ہیں، برے وسوسے موجود ہیں، تو وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے انوار و تجلیات کا نزول نہیں ہوتا۔ اگر بندہ چاہتا ہے کہ اس کے دل پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے انوار و تجلیات کا نزول ہو تو اس کو اپنے دل کو پاک اور صاف کرنا چاہیے، دل سے برے خیالات کو نکال دینا ہے، گناہوں کے ارادوں کو، گناہوں کے عزم کو نکال دینا ہے، گندگیوں کو نکال دینا ہے، تو پھر انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے انوار و تجلیات کی بارش ہوگی، پھر اس کے مقام و مرتبے بلند ہو جائیں گے۔ تو گھر کو یار کے لیے صاف رکھیں، گندے گھر میں بادشاہ نہیں آتا، اور دنیاوی مصیبت کو دل سے اس طرح باہر رکھیں جیسے کشتی سے دریا کا پانی باہر رہتا ہے، یعنی مصیبتیں تو آئیں گی، مصیبتیں انسان کی زندگی کا حصہ ہیں، کبھی نہ کبھی تو کوئی دشواری کا سامنا ہوتا ہی ہے انسان کی زندگی میں، کبھی آسانی ہے تو کبھی دشواری۔ اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے ان مع العسر یسرا، کہ ہر دشواری کے ساتھ آسانی ہے، مطلب یہ ہے کہ ہر آسانی کے ساتھ دشواری بھی ہے، مصیبت کے ساتھ آرام بھی ہے، آرام کے ساتھ مصیبت بھی ہے۔ تو مصیبت تو زندگی میں آئے ہی گی، آنے ہی والی ہے، لیکن مصیبت کی وجہ سے دل کی کیفیت تبدیل نہیں ہونی چاہیے، دل پر اس کا کوئی اثر نہیں پڑنا چاہیے۔ مصیبت کو دل سے لگا کر بیٹھ گئے اور مصیبت کی وجہ سے معاذ اللہ خدا نخواستہ اللہ کی عبادت سے غافل ہو گئے، یا ناشکری کے الفاظ نکالنے لگ گئے، شکوہ شکایت کرنے لگ گئے، یہ سب نہیں ہونا چاہیے۔ مصیبت کا ہم پر کوئی اثر نہیں ہونا چاہیے۔ یہ بات بار بار عرض کی گئی کہ جب کوئی نعمت ملے تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور جب مصیبت آئے تو اس پر صبر کرنا چاہیے، دونوں ثواب کی بات ہے، دونوں صورتوں میں ہمیں ثواب ملے گا۔ یعنی نعمت پر شکر ادا کیا تب بھی ثواب کے حقدار بن جائیں گے، مصیبت پر صبر کیا یعنی شکوہ کے الفاظ زبان پر نہیں لائے، اس کو برداشت کر لیا، مصیبت کو برداشت کر لیا، تو یہ مصیبت، اس پر جو صبر کیا یہ بھی ثواب کا ذریعہ بن جائے گا۔ وہ میں نے عرض کیا تھا کہ مومن کے دونوں ہاتھوں میں لڈو ہے، دونوں ثواب کے ذریعے ہیں، کہ مصیبت پر صبر کرے تو بھی ثواب اور نعمت پر شکر ادا کرے تو بھی ثواب ہے۔ بس انسان کو چاہیے کہ وہ عمل کرے اس پر، یہ بزرگوں کے اقوال، یہ بزرگوں کی نصیحتیں۔ تو مصیبت کی وجہ سے دل کی کیفیت تبدیل نہیں ہونی چاہیے، یعنی جیسے کشتی کے لیے وہ شعر ہے، بیان کرتے ہیں کسی شاعر نے فارسی میں کہا کہ آپ در کشتی ہلاک کشتی است، آپ اندر زیر کشتی پشتی است، یعنی کشتی کے لیے پانی ضروری ہے۔ ابھی کشتی آپ نے بنائی اور بنا کر خشکی پر اس کو رہنے دیا، زمین پر رہنے دیا، تو کشتی کا کوئی مطلب ہے؟ کشتی پانی پر تیرنے کے لیے ہی بنائی جاتی، پانی میں اس کو ڈالا جائے، پھر اس کے اندر بیٹھ کر اس میں ادھر سے ادھر آیا جایا جاتا ہے، اس کنارے سے اس کنارے پر، اس میں سفر کرتا ہے بندہ۔ تو کشتی کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ اس کو پانی میں ڈالا جائے۔ اب مطلب یہ ہوا کہ کشتی کے لیے پانی ضروری ہے، لیکن یہی پانی اگر کشتی کے اندر آ جائے تو وہ کشتی کیا ہو جائے گی؟ ڈوب جائے گی۔ تو کشتی کے لیے پانی ضروری، لیکن وہی پانی کشتی کے اندر نہیں آنا چاہیے۔ تو دل کے لیے بھی معاملہ ہے کہ دل کے لیے بھی خیالات ضروری، دل خیالات کا مرکز ہے، دل جو اس میں خیالات آئیں گے، برے خیالات بھی آئیں گے، لیکن برے خیالات کو دل میں جگہ نہیں دینا ہے، برے خیالات کو دور کرنے کی کوشش کرنا ہے، اس کو برا جاننا ہے، برے وسوسوں کو دور کرنے کی کوشش کرنا ہے، اور برے وسوسوں اور برے خیالات کا دل پر اثر نہیں ہونا چاہیے، وہ دل میں جم نہیں جانے چاہیے، وہاں جگہ نہ بنا لیں، یہ کوشش ہونی چاہیے۔ کہتے ہیں کہ کشتی کے لیے پانی ضروری ہے، لیکن اگر پانی کشتی کے اندر آ جائے تو کشتی ڈوب جائے گی۔ اسی طرح دل کے لیے بھی تفکرات ضروری، خیالات، فکریں۔ اگر تفکرات نہ ہو تو دل کس چیز پر تیرے گا؟ جیسے کشتی پانی پر تیرتی ہے تو دل انہی تفکرات اور خیالات پر تیرتا ہے، لیکن اگر یہ تفکرات، یہ خیالات دل میں آ گئے تو دل ہلاک ہو جائے گا، یہ برے خیالات۔ نیز وہ فرماتے ہیں کہ غنی مال سے جیب خالی کرے، یعنی مالدار آدمی مال سے جیب خالی کرے، یعنی اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرے، اور فقیر غیر سے اپنے قلب کو صاف کرے، دل کو صاف کرے۔ مثنوی شریف میں ہے کہ آ درم دادن سخیرہ لائقست، جا سپردن خود سخائے عاشقست، یعنی درہم اور دینار دینا، درہم اور دینار روپیہ پیسہ خرچ کرنا، یہ سخی کا کام ہوتا ہے، جو سخاوت کرنے والا ہوتا ہے، جس کے پاس روپیہ پیسہ، جس کے پاس مال و دولت ہے تو وہ خرچ کرتا ہے۔ لیکن جو فقیر ہے، جو اللہ کی بارگاہ کا محتاج ہے، جس کے پاس مال و دولت نہیں ہے، وہ تو اللہ کی بارگاہ میں اپنی جان کے نذرانے پیش کر دیتا ہے، وہ اپنی جان کو ہی سونپ دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ جیسے کہ میں نے وہ جمعہ کے دن ایک واقعہ بیان کیا تھا، اگر آپ نے یوٹیوب پر سنا ہو تو، کہ حضرت مالک بن دینار، وہ واقعہ تھوڑا لمبا ہے، اگر وقت میں گنجائش ہو تو میں اس کو بیان کروں۔ حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کے سفر کے لیے جا رہے تھے، تو قافلے کے ساتھ آپ جب سفر کر رہے تھے تو راستے میں ایک نوجوان سے ملاقات ہوئی۔ اب وہ حضرت مالک بن دینار اللہ کے بہت بڑے ولی ہیں۔ اب وہ جو نوجوان تھا وہ پراگندہ حال، گرد و غبار
کپڑے پر لگے گرد و غبار لگی ہوئی ہے کپڑے پر، بال بکھرے ہوئے. حضرت مالک وہ بھی اس قافلے میں شامل ہو گیا نوجوان. حضرت مالک بن دینار نے اس کو پوچھا الہ کہاں جا رہے ہو؟ تو اس نے کہا الی اللہ. اب وہ دیکھیے وہ اس مقام و مرتبے پر ہوگا، معرفت کی منزلیں طے کر رہا تھا، تو اس کے جواب بھی ایسے تھے. حضرت مالک بن دینار نے پوچھا کہ کہاں جا رہے ہو؟ تو کہتا الی اللہ، اللہ کی طرف جا رہا ہوں. پھر پوچھا کہ کہاں سے آ رہے ہو؟ تو جواب دیتا ہے من عند اللہ، اللہ کے پاس سے آ رہا ہوں. یعنی عجیب بات ہے، جا بھی رہا ہے اللہ کی طرف اور آ بھی کہاں سے رہا ہے؟ اللہ کی بارگاہ سے ہی آ رہا ہے. تو حضرت مالک بن دینار نے اس سے فرمایا کہ جو راستہ ہے بڑا خطرناک ہے، خطرے سے خالی نہیں ہے اور سفر بہت لمبا ہے. تو یہ لمبے سفر کے لیے زاد راہ بھی ضروری ہوتا ہے، سفر کا سامان بھی ضروری ہوتا ہے، کھانے پینے کا سامان، اور سواری بھی ضروری ہوتی ہے. تمہارے پاس تو سواری بھی نہیں ہے، تمہارے پاس تو زاد راہ بھی نہیں ہے. تم نے اس سفر کو طے کرنے کے لیے کوئی سامان اپنے ساتھ میں لیا ہے کہ نہیں لیا؟ تو وہ کہتا ہے ویسے تو کوئی چیز نہیں لی، لیکن میرے پاس ایک چیز ایسی ہے وہی میرے لیے کافی. تو حضرت مالک بن دینار نے اس سے پوچھا کیا چیز ہے؟ وہ کہتا ہے میرے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کے 5 نام ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے 5 مبارک اسماء میرے پاس. تو حضرت مالک بن دینار نے پوچھا کون سے؟ تو وہ کہتا ہے کاف ہا یا عین صاد. وہ کہتا ہے کہ یہ 5 اسماء میرے لیے کافی ہے، اب مجھے کوئی سامان کی ضرورت نہیں، مجھے سواری کی ضرورت نہیں، مجھے زاد راہ کی ضرورت نہیں، اللہ کے یہ 5 نام ہی میرے لیے کافی. اب حضرت مالک بن دینار نے پوچھا اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کیونکہ کاف ہا یا عین صاد آپ قرآن شریف پڑھتے ہیں، یہ کہاں پر ہیں؟ 16ویں پارے میں سورہ مریم کے شروع میں، اور بہت ساری سورتوں کے شروع میں اس طرح کے حروف موجود ہیں جن کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے. اس کا بیان اس سے پہلے آیا. حروف مقطعات کا معنی و مطلب اللہ اور اس کے رسول کے سوا کوئی نہیں جانتا. اللہ جانتا ہے اور اس کے بتانے سے اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں کہ حروف مقطعات کا مطلب کیا ہے. لیکن جو معرفت والے ہوتے ہیں، جو معرفت کی منزلیں طے کر رہے ہوتے ہیں، سلوک کی راہ پر جو گامزن ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو یہ مقام و مرتبہ عطا فرماتا ہے ایک منزل پر پہنچنے کے بعد کہ وہ اللہ کے رازوں میں سے کچھ رازوں کو جان لیا کرتے ہیں. تو کاف ہا یا عین صاد کا مطلب عام لوگوں کو نہیں پتہ، لیکن وہ دیکھیے وہ نوجوان کیا جواب دیتا ہے، یہ کاف ہا یا عین صاد اللہ تعالیٰ کے 5 نام ہیں، یہی میرے لیے کافی ہیں. حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے پوچھا کہ کیا مطلب؟ تو وہ کہتا ہے کاف کا مطلب کافی، کافی مطلب مدد کرنے والا، یعنی میرا پروردگار کافی ہے میرے لیے، یعنی میری مدد کرنے والا ہے. اور ہا کا مطلب ہے ہادی، یعنی رہنمائی کرنے والا. اور یا کا مطلب ہے مؤدی، مؤدی مطلب منزل مقصود تک پہنچانے والا. اور عین کا مطلب ہے عالم، یعنی جاننے والا، یعنی میری حالت کو جاننے والا ہے، مجھ پر کیا گزر رہی ہے، میں کس حالت میں ہوں، میرا پروردگار جانتا ہے. اور صاد کا مطلب ہوتا ہے صادق، یعنی سچا. وہ سچا ہے، اپنے وعدے میں سچا ہے، وہ اپنے وعدوں کو پورا فرماتا ہے. اس نے اپنے بندوں کی مدد کرنے کا وعدہ فرمایا ہے تو وہ میری مدد فرمائے گا. تو سیدھا مطلب اس کا یہ نکلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے لیے کافی بھی ہے، یعنی میری مدد فرمانے والا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ میری رہنمائی بھی کرنے والا ہے، اس راستے میں میری رہنمائی کرے گا اور مجھے منزل مقصود تک پہنچانے والا بھی ہے، منزل مقصود تک بھی وہی پہنچائے گا، اور میری حالت کی اس کو خبر ہے. مجھے جس چیز کی ضرورت پڑے گی اللہ تبارک و تعالیٰ ساری چیزوں کا انتظام فرما دے گا، اور وہ سچا ہے اپنے وعدے میں، وہ کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتا. میرے لیے یہی 5 نام کافی ہیں. اس نے یہ بات کہی. اب راوی بیان کرتے ہیں کہ پورے راستے میں اس کا حال یہ تھا کہ راتوں کو اٹھتا، وہ جہاں کہیں پڑاؤ کرتے، رات میں پڑاؤ کہ عام طور پر جو سفر پرانے زمانے میں جو کیا جاتا تھا، یہ ٹرین گاڑی بس وغیرہ تو وہ نہیں ہوتا تھا، ہوائی جہاز، تو جانوروں پر سفر کرتے تھے اور قافلے ساتھ میں مل کر سفر کرتے. تو رات کا وقت آتا تو کسی جگہ پر، کسی مناسب جگہ جہاں پانی وانی کا انتظام، آس پاس کنواں یا تالاب وغیرہ ہو، تو وہاں پر وہ پڑاؤ کرتے تھے، وہاں وہ اترتے تھے. تو جہاں کہیں بھی رات میں یہ قافلہ پڑاؤ کرتا تو یہ نوجوان رات کو اٹھ جاتا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ عرض کرتا کہ اے وہ ذات جس کو نیکیاں اچھی لگتی، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا اے وہ ذات جس کو نیکیاں خوش کر دیتی ہیں اور نافرمانیوں سے جس کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا. ہے کہ نہیں؟ ہم اگر نیکیاں کرتے تو اللہ راضی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ اور اگر ہم گناہ کرتے تو اس کی وجہ سے کیا اس کا کوئی نقصان ہونے والا ہے؟ ہمارا نقصان ہے. ہم گناہ کا کام کریں گے تو ہمارا نقصان، اس سے پروردگار کا کوئی نقصان نہیں ہونے والا ہے. وہ یہی بات عرض کرتا ہے اللہ کی بارگاہ میں وہ نوجوان کہ اے وہ ذات جس کو نیکیاں خوش کر دیتی ہیں اور برائیاں اور گناہ جس کو کچھ نقصان نہیں پہنچاتے. تو وہ عرض کرتا ہے کہ پروردگار مجھے وہ عطا فرما، مجھ سے وہ کام لے لے جو تجھے خوش کر دے، اور میری ان نافرمانیوں کو معاف کر دے، میرے گناہوں کو معاف کر دے جس سے تجھ کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا. پھر وہ قافلہ میقات تک پہنچ گیا، لوگوں نے احرام باندھا، حج کی نیت کی،
اور حج کی نیت کرنے کے بعد انہوں نے تلبیہ پڑھنا شروع کر دیا. تلبیہ مطلب لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. یہ تلبیہ لوگ پڑھ رہے ہیں کیونکہ انہوں نے حج کا ارادہ, اب یہ بھی تو مکہ مکرمہ جا رہا تھا, یہ بھی تو حرم کے ارادے سے جا رہا تھا, اس کو بھی تلبیہ پڑھنا چاہیے تھا میقات پر, لیکن یہ خاموش کھڑا ہوا ہے ایک کنارے پر, خاموش کھڑا, تلبیہ نہیں پڑھ. لوگوں نے پوچھا بھائی تو تلبیہ کیوں نہیں پڑھ؟ دیکھیے لبیک کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ میں حاضر ہوں, اے اللہ میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوں. حرم میں جا رہے ہیں, اللہ کے گھر میں جا رہے ہیں, تو یہ بندہ یہ تلبیہ پڑھتا ہوا جاتا ہے کہ پروردگار میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوں. تو اس نوجوان سے جب لوگوں نے پوچھا کہ تو یہ تلبیہ کیوں نہیں پڑھ رہا ہے, تو وہ جواب دیتا ہے کہ مجھے اس بات کا خوف ہے, میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ کہیں میں لبیک کہوں, یعنی کہیں میں اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کروں کہ میں حاضر ہوں, تو کہیں اللہ کی جانب سے یہ جواب نہ آ جائے لا لبیک, تو حاضر نہیں ہے. یعنی تو جسم کے ساتھ تو آ گیا ہے لیکن تیری روح کہیں اور پر ہے, خلوص نہیں ہے, اخلاص نہیں ہے, للہیت نہیں ہے, تو کہیں میرا لبیک میرے منہ پر نہ مار دیا جائے. اگر لا لبیک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اگر جواب آ گیا کہ تو حاضر نہیں ہے, تو پھر میں اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دوں گا؟ اس لیے میں خاموش ہوں. یہ اس کی معرفت کی باتیں تھیں. اب پھر کیا ہوا, وہ حج کے ارکان ادا کرنے کے بعد, کنکریاں مارنے کے بعد مینا میں لوگ آئے اور وہ قربانیاں کرنے لگ گئے, اپنے جانور ذبح کرنے لگ گئے. تو سارے حاجی اپنے جانور ذبح کر رہے. اس کا معاملہ یہ کہ یہ نوجوان یہاں پر بھی وہ ایک کنارے پر کھڑا ہوا ہے, جانور ذبح نہیں کر رہا ہے. تو لوگ, کسی نے پوچھا اس سے وہی کہ بھائی تم اپنا جانور ذبح کیوں نہیں کرتے؟ تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے کہ لوگ اپنے جانوروں کو اپنی ذبح کر رہے ہیں, اپنی قربانی اللہ کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں, اللہ کا قرب حاصل کر رہے ہیں, ثواب کے حقدار بن رہے ہیں, لیکن اے پروردگار میرے پاس اتنی رقم ہی نہیں ہے کہ میں جس سے جانور خرید کر تیری بارگاہ میں اس کی قربانی پیش کر سکوں. تو دیکھیں وہ عاشق اپنی جان کیسے پیش کرتا ہے, اس پر یہ واقعہ میں عرض کر رہا تھا. اب وہ بات آئی, جو فقیر ہوتا ہے یعنی دنیا کا مال نہیں, دنیا کی دولت اس کے پاس نہیں ہے, تو وہ اللہ کی بارگاہ میں اپنی جان ہی پیش کر دیا کرتا ہے. تو یہ نوجوان وہ عرض کرتا ہے کہ پروردگار میرے پاس روپیہ پیسہ نہیں ہے, میرے پاس اتنی رقم نہیں ہے کہ میں جانور خرید کر اس کی قربانی کر سکوں, تو اے پروردگار میری جان تیری بارگاہ میں حاضر ہے, اسی کو قبول فرما. اس نے اپنی جان اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دی, اور تھوڑی دیر گزری تھی کہ وہ غش کھا کر زمین پر گر گیا, بے ہوش ہو گیا, اور اس کی روح جسم کی قید سے آزاد ہو گئی, اس کا انتقال ہو گیا. مطلب کیا ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی جان کا نذرانہ قبول فرما دیا. تو یہ عاشقوں کی بات ہوتی ہے جو اللہ کی بارگاہ میں اپنی جان پیش کر دیتے. اور جب اس کا انتقال ہو گیا تو غیب سے آواز آئی, وہ کیسے مرتبے پر فائز ہوگا؟ غیب سے آواز آئی, ھذا حبیب اللہ ھذا قتیل اللہ, یہ اللہ کا حبیب ہے جس کا انتقال ہو گیا, یہ اللہ کا محبوب ہے اور اللہ کا قتیل ہے, یعنی اللہ کی راہ میں اس نے اپنی جان کو پیش کر دیا. حضرت مالک بن دینار نے اس کے کفن دفن کا انتظام کیا, غسل دینے کے بعد اس کو نماز جنازہ پڑھنے کے بعد دفن کر دیا گیا. حضرت مالک بن دینار نے پھر رات میں اس کو خواب میں دیکھا, تو اسے پوچھا بھائی تیرے ساتھ کیا سلوک کیا گیا؟ تو وہ جواب دیتا ہے کہ میرے ساتھ وہی سلوک کیا گیا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہدائے بدر کے ساتھ کیا تھا. شہدائے بدر تو یعنی وہ اسلام کی پہلی جنگ, کتنا بڑا مرتبہ شہیدوں میں ان کا. تو وہ کہتا ہے کہ میرے ساتھ وہی سلوک کیا گیا جو شہدائے بدر کے ساتھ کیا گیا تھا. کیوں؟ کیونکہ وہ شہدائے بدر جو تھے وہ کفار کی تلوار سے شہید ہوئے تھے, اور میں قہار کی تلوار کا قتیل ہوں. یعنی میں نے اپنی جان اللہ کی بارگاہ میں پیش کی تھی اور اللہ نے میری جان کے نذرانے کو قبول کیا تھا, اس لیے مجھے یہ مقام و مرتبہ ملا. تو یہ خلوص ہوتا ہے, یہ للہیت دل میں ہونی چاہیے, عبادتوں میں یہ معاملہ ہونا چاہیے. یعنی دل صاف ہونا چاہیے, دل میں برے خیالات آنے نہیں دینا چاہیے, دل میں بس یہ تصور ہو کہ ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں اللہ کے لیے کر رہے ہیں. عبادتیں نیک کام اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہے ہیں, دکھاوا ریاکاری یہ سب کچھ نہیں ہونا چاہیے. ان چیزوں کی وجہ سے عبادتوں کا جو ثواب ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے. بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ بھی بیان ہوا اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور نور قرآن سے ہم سب کے دلوں کو روشن اور منور فرمائے. وما علینا الا البلاغ. الفاتحہ.